إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اہل سنت والجماعت کے جن حلقوں میں اور اسی طرح اہل تشیع کے جن حلقوں میں جو بدعات اور خرافات آپ کو نظر آتے ہیں، ان خرافات کا، ان بدعات کا اہل سنت والجماعت کے فکر سے، منہج سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ان بدعات اور خرافات کا اہل تشیع کے فکر اور منہج کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو یہ ساری بدعات اور خرافات مجوسیوں کی پیدا کردہ ہے۔ مجوسی زمین پہ سب سے شریر، شرارتی، منفی سوچ رکھنے والی قوم ہے۔ مجوسیوں کے دل و دماغ میں ایک فکر ہے کہ ہر چیز کے اندر ملاوٹ کر کے چھوڑنی ہے۔ کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، عقیدے میں، عمل میں، اخلاقیات میں، زمین پہ رہنے والے جتنے لوگ ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنے فرق ہیں، مذاہب ہیں، ان تمام میں ملاوٹیں کر رہی ہیں۔ خالص زمین پر کسی چیز کو نہیں رہنے دینا۔ یہ مجوسیوں کی سوچ ہے۔ اس سوچ کے تحت وہ اپنے ایک مخصوص انداز کے ذریعے بدعات کو، خرافات کو غیر محسوس طریقے سے شامل کر دیتے ہیں تاکہ بندے کو احساس بھی نہ ہو۔ اب آپ غور کریں، آج اسلامی سال، اسلامی جو سال ہے اس کی آج ابتدا ہو رہی ہے۔ آج پہلا دن ہے اسلامی سال کا، پہلا مہینہ محرم۔ محرم کی آج پہلی تاریخ ہے۔ آپ اس مہینے میں دیکھیں کس قدر آپ کو بدعات اور خرافات نظر آئیں گے۔
آج کے خطبے کے اندر میں اہل سنت والجماعت کو ان کی مرکزی کتب کے حوالے دے کر میں ضمناً آپ کو بتا دوں کہ جب میں اہل سنت والجماعت کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو یہ لفظ اہل تشیع کے مقابلے میں آتا ہے۔ اس میں اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی یہ سب شامل ہیں۔ پھر علم سحارے کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ سب شامل ہیں۔ وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہہ لیں، بریلوی کہہ لیں، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری، کچھ بھی ہے، یہ سب اہل سنت والجماعت میں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا لفظ اہل تشیع کے مقابلے میں آتا ہے۔ میں اہل سنت والجماعت کو ان کی مرکزی کتب احادیث کے حوالے سے ثابت کروں گا کہ ان خرافات کا، ان بدعات کا، ان کے فکر سے، ان کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح اہل تشیع کی مرکزی کتابوں کے حوالے سے آج ثابت کروں گا ان خرافات کا، ان بدعات کا ان کی فکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے لیے اگر آپ ان کی کتابیں نہیں پڑھتے، وہ آپ کی کتابیں نہیں پڑھتے، آپ کی جو احادیث کی کتب ہیں ان میں جو راوی ہیں اگر ان کے نزدیک وہ حجت نہیں ہیں، ان کی کتابوں میں جو احادیث کے راوی ہیں آپ کے ہاں حجت نہیں ہیں، نہ سمجھیں، اپنی کتابوں کو تو پڑھیں نا۔ اپنی کتابوں کے جو راوی ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے تو آپ دیکھیں نا۔ آپ کو پتہ چلے گا یہ کس قدر ہمارے اوپر، امت مسلمہ پر، یہود و نصارہ کے، مجوسیوں کے ایسے حملے، ایسا بگاڑ۔ اللہ، حالانکہ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، لوگوں، سال کے 12 مہینے، سال کے 12 مہینے، منہا اربعۃ حرم، اللہ پاک فرماتا ہے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے، شان والے، ان کی الگ شان ہے۔ انبیاء سارے شان والے، اولو العزم کی الگ شان، آسمانی کتابوں کی شان ہے، قرآن کریم کی الگ شان ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کی عظمت ہے، شان ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ ان کو اللہ نے کیا مقام دیا، کیوں دیا؟ ان 4 عظمت والے مہینوں میں پہلا مہینہ کون سا ہے؟ یہ محرم کا مہینہ۔ اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں، اس مہینے کو کسی خاص واقعے کی وجہ سے عظمت نہیں ملی۔ اگر کوئی یہ سمجھے فلاں واقعہ اس مہینے میں پیش آیا اس لیے اس مہینے کی عظمت اور شان بن گئی، نہیں۔ اللہ کے قرآن نے واضح کہہ دیا، یوم خلق السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے میں نے ان 4 مہینوں کو جو عظمت دی ہے، جو مقام دیا ہے، اس وقت سے عظمت دی ہے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ان مہینوں کی عظمت اس وقت سے ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ لہذا کوئی خاص واقعہ بیان کر کے یہ کہنا اس مہینے کی شان ہے اس واقعے کی وجہ سے، نہیں۔
اللہ فرماتا ہے یوم خلق السماوات والارض، میں نے ان مہینوں کو عظمت دی ہے، شان دی ہے، مقام دی ہے اس وقت سے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس مہینے کی بھی ایک شان ہے، اللہ نے ایک مقام دی ہے، لیکن اس عظمت والے مہینے کو کس قدر بدعات کے ساتھ، خرافات کے ساتھ جکڑ دیا ہے، حالانکہ کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے افراد غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں جو خرافات ہوتی ہیں، جو بدعات ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ کسی خاص واقعے کو بیس بنا کر غم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سے باہر ہو جانا، گریبان چاک کرنا، منہ پیٹنا، اس کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ اہل سنت والجماعت، نبی علیہ السلام کا فرمان آپ کی اس کتاب میں ہے جس کے بارے علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی تشریح کرتے ہوئے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں فرمایا ہے، اتفق علماء الشرق والغرب۔ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کر جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ زمین پر دین اسلام کے اندر جتنی کتابیں ہیں، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، سب سے صحیح ترین کتاب جو اہل سنت والجماعت کے ہر مدرسے میں، مرکز میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کی آخری حدیث پر فارغ و تحصیل دستار بندی کرائی جاتی ہے، چاہے وہ مدرسہ اہل حدیث کا ہو، حنفیوں کا ہو، شافعیوں کا ہو، مالکیوں کا، حنبلیوں کا ہو، کسی بھی شاخ کا ہو، وہ دیوبندیوں کا ہو، بریلویوں کا ہو، صحیح بخاری سب سے آخر میں پڑھائی جاتی ہے، اور آخری حدیث وہ عالم پڑھاتا ہے جو اس جماعت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، جس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، اور اس آخری حدیث کے پڑھانے پر اس بچے کی دستار بندی کی جاتی ہے، دستار فضیلت علماء کی لسٹ میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت۔ اللہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، جو شخص غصے میں، تکلیف میں، پریشانی میں، دکھ میں، صدمے میں اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، روتا دھوتا ہے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، دور جہلیت کی طرح آوازیں نکالتا ہے، یہ شخص سن لے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، ختم۔ لیس منا، وہ شخص سوچ لے، وہ قوم نوٹ کر لے، وہ اسلام کا دعویٰ کرنے والا فرد
یا قوم یا جماعت یا فرقہ نوٹ کر لے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح کی حرکات کرنے والا لیس منا، اس کا میری امت کے ساتھ کوئی ختم ہو۔ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن آج جو میں ذہن میں مواد لے کر آیا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں 15 منٹ میں وہ پورا کر لوں۔ میں کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے آگے چلوں گا اور اس کو واضح کروں گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں 4 کام آئے ہیں دور جاہلیت میں جو خرافات تھیں، جو دور جاہلیت کے اعمال گھٹیا تھے، رذیلہ تھے، ان میں سے 4 گھٹیا حرکتیں ایسی ہیں جو مجھے خطرہ ہے کہ میری امت میں بھی رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ اللہ، جاہلیت کے کام، لا یترکونہن، یہ گھٹیا حرکتیں میری امت میں رہے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ وہ 4 رذیلہ اعمال، اقوال، مزاج کون سے ہیں؟ فرمایا کہ الفخر فی الاحساب، پہلا الفخر فی الاحساب، کہ میری امت میں یہ خامی رہے گی کہ میری امت کے لوگ اپنی قوم پر، اپنی برادری پر فخر کریں گے، بطور فخر کے، گھمنڈ کے، لوگوں سے کہیں گے ہم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ قبیلے کا کوئی مقام نہیں۔ تقوی، بنیاد تو تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کا معیار تقوی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا میری امت میں عزت، مقام اور شان کے لیے معیار برادری کو سمجھا جائے۔ دوسری کیا ہے؟ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، دوسری برائی رہے گی کہ لوگ سامنے والے کو اس کی برادری کی وجہ سے حقیر سمجھیں گے۔ اللہ، اپنے آپ کو اعلیٰ، سامنے والے کو، اس کی قوم کو گھٹیا، حقیر سمجھا جائے گا، فلاں قبیلہ، اوہ، ان کے قبیلے کو گھٹیا سمجھ کے اس قبیلے کے افراد کو بھی گھٹیا سمجھا جائے گا۔ یہ برائیاں ہیں، موجود ہیں۔ والاستسقاء بالنجوم، لوگوں کا عقیدہ کہ فلاں ستارہ جب آتا ہے تو بارش آ ہی جاتی۔ اللہ، ستاروں سے مدد۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر اتفاق رات کو بارش ہوئی اور صبح کو آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ زار القطار رو رہے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ بارش ہوئی ہے، موسم اچھا ہو گیا ہے، خوشگوار ہو گیا ہے، آپ رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو رات بارش ہوئی نا، اس بارش کے حوالے سے اللہ نے
میرے اوپر جو وحی نازل کی ہے اس وحی نے محمد کو رلا دیا ہے۔ کیا وحی ہے؟ اللہ نے فرمایا سن لے، اصبح عبادی مومنم بھی و کافرم بھی، آج جو میں نے رات کو بارش بھیجی ہے اس بارش کی وجہ سے میرے کچھ بندے پکے مومن بن گئے ہیں، اور اس بارش کی وجہ سے کچھ میرے بندے پکے کافر بن گئے۔ کچھ بندے تھے جب بارش ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے مطرنا بفضل اللہ تعالی، لوگوں اللہ کا فضل ہو گیا، بارش ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے۔ اور کچھ لوگ تھے کہہ رہے تھے مطرنا بنوع قضا و قضا، لوگوں جب ثریا ستارہ آتا ہے تو بارش آ ہی جاتی ہے۔ یہ ہیں جن کا ایمان برباد ہو گیا، ایمان غرق ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ستاروں کے بارے اس طرح کا عقیدہ یہ بھی بیماری رہے گی۔ چوتھی بیماری والنیاحہ، میری امت کے اندر یہ بھی بیماری رہے گی کہ مرنے والے پر، میت پر نوحہ کیا جائے گا، نوحہ بیل کیا جائے گا، نوحہ کیا جائے گا۔ یہ جاہلیت کے امور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خرافات سے محفوظ فرمائے۔ میں آگے چلتا ہوں، اہل تشیع کی سب سے معتبر کتاب کا حوالہ دے کر ان کے ہاں جو معروف حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، وہ سناتا ہوں۔ مرفوع حدیث یعنی ان کی کتاب میں جو نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے فروع کافی۔ فروع کافی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری یہ بات ڈب ہو رہی ہے، اہل سنت والجماعت کے ہاں کتب احادیث میں جو مقام صحیح بخاری کو حاصل ہے، اہل تشیع کے ہاں ان کی کتب احادیث میں وہی مقام فروع کافی کو حاصل ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں فروع کافی کے مصنف محمد بن یعقوب اس کا نام ہے۔ محمد بن یعقوب نے جب یہ کتاب لکھی، کتاب لکھنے کے بعد محمد بن یعقوب فروع کافی کے مصنف نے لمبا سفر کیا، لمبا سفر کیا۔ سفر کرنے کے بعد اس غار پر پہنچا جس غار میں ہمارا 12واں امام موجود ہے، امام مہدی جس کو کہتے ہیں، جو امام غیب ہے، امام غیب ہے، جس غار میں ہے، جو قرب قیامت ان کے عقیدے کے مطابق وہ آئے گا۔ اس غار پر مصنف کتاب کو لے کر پہنچا، امام کے آگے وہ کتاب پیش کی، یہ کتاب میں نے لکھی ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کے بارے تبصرہ بیان فرمائیں۔ تو کہتے ہیں کہ امام مہدی نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد محمد بن یعقوب سے کہا ھذا کافن لشیعتنا، اے محمد بن یعقوب جو تو نے کتاب لکھی ہے سن لے، زمین کی پشت پر جتنا شیعہ رہتے ہیں ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے اخلاقیات، جملہ امور کے لیے تیری لکھی ہوئی کتاب کافی ہے۔ ھذا کافن، یہ کتاب کافی ہے، کافن کافی لشیعتنا، ہمارے تمام شیعوں کے لیے۔ اس کتاب میں ایک طویل حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تطمئن
خدن، اور لوگوں خبردار، دکھ میں صدمے میں کوئی شخص بھی اپنے منہ کو مت پیٹے، اپنا گریبان مت چاک کرے، اپنے چہرے کو مت نوچے، حتیٰ کہ اس حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں، اس حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں، نوٹ کرو، وَلَا تُسَوِّدَنَّ سَوْبًا، خبردار کوئی شخص غم اور دکھ کے صدمے میں اپنے کپڑوں کو کالا مت کرے۔ یہ ان حضرات کو کہہ رہا ہوں، سنیو، تم جانے کے بعد مت کہنا کہ شیخ صاحب نے کالے کپڑے پہننے سے ہمیں منع کیا ہے، نہیں، اب میں وہاں رخ کر چکا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں، ان کی معتبر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، پڑھو، وَلَا تُسَوِّدَنَّ ثَوْبًا، خبردار، نہ چیخنا ہے، نہ شور مچانا ہے، نہ پیٹنا ہے، نہ نوچنا ہے، نہ اپنے آپ کو زخمی کرنا ہے، نہ گریبان چاک کرنا ہے، نہ بین کرنا ہے، نوا کرنا ہے، اور نہ ہی کپڑے کالے کرنے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں یہ حدیث؟ فروع کافی کے اندر۔ اہل تشیع کو چاہیے ان حدیث کو پڑھیں، کم از کم اہل علم سے رابطہ کریں کہ ہماری کتب میں کیا عقیدہ ہے، کیا فکر ہے۔ بلکہ آج صبر بھی تھوڑا سا آگے چل جاؤں گا، محسوس نہیں کرنا، بلکہ ان کی ایک بڑی مرکزی کتاب ہے انوار النعمانیہ، بہت بڑی کتاب ہے، بڑی جلدوں پر مشتمل ہے، انوار النعمانیہ۔ غالباً اس کے شروع میں ہی نبی علیہ السلام کی معراج کا واقعہ درج ہے، نبی علیہ السلام کی معراج کا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معراج والی رات رأیت المرأۃ علی صورت القلب، حدیث کا سیاق و سباق بتاتا ہے یہاں مرا جمع کے معنی میں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب کا نام آپ نے یاد کر لیا، اہل تشیع حضرات کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ رأیت المرأۃ علی صورت القلب، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معراج والی رات آپ واقعہ بیان کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ اس حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ سیدہ فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ عنہ کو اپنا معراج والا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وَرَأَيْتُ الْمَرْأَةَ عَلَى صُورَةِ الْقَلْبِ، فاطمہ جب میں معراج پہ گیا، معراج کے سفر میں نے عورتوں کو دیکھا، تھی عورتیں لیکن ان کی شکل کتوں کی تھی، کتوں کی شکل میں نے عورتوں کو دیکھا۔ وَنَارٌ تَدْخُلُ فِي دُبُرِهَا، عجیب منظر دیکھا، عورتیں ہیں، شکل کتے کی ہے، ان کی پخانے والی جگہ سے آگ داخل ہو رہی ہے، پخانے والی جگہ میں آگ داخل ہو رہی ہے۔ وَتَخْرُجُ مِنْ فِيهَا، اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔
فاطمہ والملائکۃ یضربون رأسہا، میں نے فرشتوں کو دیکھا، ان فرشتوں کے ہاتھ میں جہنم کے ہتھوڑے تھے، ان ہتھوڑوں سے عورتوں کا سر پیٹ رہے تھے۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے اپنا معراج کا واقعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حبیبی و قرۃ عینی، میرے محبوب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ما کان عملہن، اب یہ حدیث کا سباق بتا رہا ہے، ما کان عملہن، جن عورتوں کو آپ نے دیکھا اس حالت میں، ان عورتوں کا کیا کام تھا، کیا غلطیاں تھیں، کیا قصور تھا، ان کا قصور کیا تھا جن کے ساتھ یہ حشر ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ ان عورتوں کے 3 قصور تھے، جب تک دنیا میں تھیں 3 غلطیاں تھیں، القیۃ والنواحۃ والحاسدۃ، ایک تو یہ گانا گاتی تھی اور اپنے گانوں کے ذریعے لوگوں کی محفل کو مزین اور محظوظ کرتی تھی، مجلسوں میں گیت گاتی تھی۔ دوسری میں بیماری کیا تھی، یہ نوحہ کرتی تھی، نوحہ۔ سنو میری بہنوں، مسلمان عورتوں، او سنیوں، او شیعہ، بین کرنا، نوحہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ حاسدۃ، اور ان عورتوں میں حسد تھا، اپنے علاوہ کسی عورت کو اچھے لباس میں، اچھے گھر میں، اچھے خاوند کے ساتھ، اچھے کھانے پر دیکھ کر یہ برداشت نہیں کرتی تھی، یہ بیماریاں تھیں۔ اہل تشیع کی ایک مرکزی کتاب ہے، من لا یعذرہ الفقیہ، کتاب کا نام من لا یعذرہ الفقیہ۔ اس میں لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من دنیا کا جو شخص 2 حرتیں کرے گا، کتاب کا نام نوٹ کریں، آپ بھی احتیاطاً نوٹ کر لیں، آپ کے حلقے میں بھی اگر کوئی ہیں ان کو بتائیں، ان حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ بھی نوٹ کریں، میں آپ کے ساتھ بھی ہمدردی کرتا ہوں، ان کے ساتھ بھی ہمدردی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، لوگو، سیدنا علی فرماتے ہیں، من جدد قبرن، جو شخص قبر کی تجدید کرے گا۔ قبر کی تجدید جانتے ہو؟ ایک ہے شریعت نے کہا، قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ وتزہد الدنیا۔ شریعت نے تو کہا کثرت کے ساتھ قبرستان جایا کرو، آخرت کی یاد آئے گی، دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوگی، وہاں قبر میں کہیں شگاف دیکھو گے، پھٹا ہوا دیکھو گے، قبر پھٹ گئی، سیٹ کر لو گے۔ لیکن تجدید یہ ہے کہ سال میں کسی دن کو طے کر لو، اس دن کے اندر آؤ اور اپنی قبر کو نیا کرو۔ تجدید، دوبارہ اس کو سیٹ کرو، لیپ دو، چونا گج کرو ہر سال۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، من جدد قبرن، جو قبر کی تجدید کرے گا، دن کا تعین کر کے، مہینے کا تعین کر کے، وقت کا تعین کر کے،
قبر پہ پہنچے گا، باپ کی قبر، بیٹے کی قبر، دادے کی قبر۔ آج سے شروع ہو گئے نا دن، ان 10 دنوں کا تعین کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ پورے سال میں یہ 10 دن ہیں نا، لوگ جاتے ہیں باپ کی قبر پہ، دادے کی قبر پہ، قبر کی تجدید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سیدنا علی کے اس قول کو نوٹ کرو، من جدد قبرن، جو شخص بھی قبر کی تجدید کرے گا، اگلا لفظ اور خطرناک ہے، وَمَثَّلَ مِثَالًا، وَمَثَّلَ مِثَالًا، اور جو شخص کسی کی شبیہ بنائے گا، شبیہ جانتے ہو؟ کسی چیز کی شبیہ بنانا، آپ کو کوئی گھوڑا پسند آیا، مر گیا، گھوڑے کی شبیہ، کسی کے ہاتھ کی شبیہ، شبیہ اچھا صدیق بھائی فرماتے ہیں کہ باہر بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، تو باہر یہی جملہ کافی ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں جو شخص قبر کی تجدید کرے گا یا اس طرح کی حرکت کرے گا، کسی کے ہاتھ کی شبیہ، پنجے کی شکل میں، کسی گھوڑے کی شبیہ، فرمایا سن لو، فقد خرج عن الاسلام، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، انہی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بڑے اخلاص کے ساتھ میں نے سنیوں کو، شیعوں کو، ان کے ساتھ آخرت کے حوالے سے خیر خواہی کرتے ہوئے چند باتیں ان کی کتب کے حوالے سے پیش کر دی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خرافات سے بچائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ رب العالمین۔